السلام علیکم ناظرین، میں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس سب سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ مذاکرات کی کیا اپڈیٹس ہے، کیا مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام، یا اب بھی امید باقی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین، آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی۔ قومی اسمبلی میں تقریر کی، دھواں دار انہوں نے خطاب کیا۔ جوڈیشری ان کا ہدف تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ اپنی تاریخ کا حساب دے۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے درخواست کی کہ اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں عدلیہ کے فیصلوں کا ٹرائل کیا جائے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ پالیسی اینڈ پروسیجر بل پہ قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ مانگی، تو اس کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دی جائے۔ اگر سپریم کورٹ قومی اسمبلی کا ریکارڈ طلب کرتی ہے تو ہمیں بھی سپریم کورٹ کا ریکارڈ طلب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ وہ دن چلے گئے جب وزیر اعظم کو بلی کا بکرا بنایا جاتا تھا۔ پارلیمنٹ کو وزیر اعظم کا تحفظ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کچھ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی پارٹیز پک اینڈ چوز کرنا چاہتی ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ سیاست نے عدلیہ کا ماحول آلودہ کر دی ہے۔ تو ناظرین، اس سیاسی اور آئینی صورتحال میں جو سب سے زیادہ مشکل میں ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ادارہ اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ انہوں نے جو سو موٹو لیا، نہ ان سے اگلا جا رہا ہے اور نہ ان سے نگلا جا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جلدی الیکشنز کروانے کا فیصلہ دیتی ہے، 14 مئی کو تو الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ بات تو طے ہے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کوئی نئی تاریخ دیتی ہے نزدیک کی، مئی کی یا جون کے پہلے ہفتے کی، کہ پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں، تو اس صورت میں ان کو ٹف ٹائم ملے گا پارلیمنٹ کی جانب سے اور پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ان کی جانب سے، اور ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی، ان کو باتیں سننی پڑیں گی اور ان کا پارلیمنٹ میں ٹرائل ہوگا۔ دوسری طرف اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس سمیت 3 رکنی بینچ اس فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہے تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بریگیڈ ان کی ایسی کی تیسی کر دے گا، اور اگر حکومت ان کا حکم نہیں مانتی، الیکشنز نہیں کرواتی، تو ریئیکشن کے طور پہ اگر وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نائل کرتے ہیں تو اس صورت میں مسلم لیگ نون کو بینیفٹ ہوگا، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہادت کے بعد انہیں ایک نیا بیانیہ ملے گا جو اپنی پاپولیرٹی پنجاب میں اور پورے ملک میں اپنی بیڈ گورننس اور مہنگائی کی وجہ سے کھو چکے ہیں، وہ دوبارہ سے ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، تو اس طرح وہ عمران خان صاحب کا آگے آنے والے الیکشنز میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج عمران خان صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشنز آپ کو لے کے دیں گے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، اور جنرل باجوہ نے ہی امریکہ کو عمران خان کے خلاف کیا، ورنہ عمران خان صاحب اور امریکہ کی کوئی دشمنی نہیں، یعنی کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو بیانیہ، امریکی غلامی نامنظور کا بیانیہ، وہ قومی یوتھ کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور اس میٹنگ میں ضرور بات ہوئی ہوگی جو چیف آف آرمی سٹاف کا وزٹ تھا چائنا کا، اس کے بارے میں، اور بلوچستان اور کے پی کے میں جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہوگی، اور ظاہری سی بات ہے جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی، اور یہ طے ہو چکا ہوگا کہ الیکشنز اپنے وقت پہ یعنی کہ اکتوبر میں ہوں گے۔ یہ بات بھی اس میٹنگ میں زیر بحث ضرور آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ اپنے تمام مقدمات میں تفتیش کے لیے پیش ہوں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تفتیش کے لیے پیش ہوں گے یا نہیں، تو میری جو اس معاملے میں رائے ہے وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسپتال منتقل ہو چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق
وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو دکم پیل کی وجہ سے ان کی جو انجرڈ لیگ تھی جس میں گولی لگی تھی اس میں سویلنگ اور پین انہوں نے فیل کیا، جس کی وجہ سے وہ معائنے کے لیے اسپتال گئے۔ اسپتال سے انہیں بیڈ ریسٹ کا کہا جائے گا، جس کی بیس پہ وہ جمعہ کو جو عدالت نے حکم دیا ہے کہ تفتیش کے لیے پیش ہوں وہ پیش نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین مذاکرات کی، تو مذاکرات کا تیسرا اور آخری دور بھی کمپلیٹ ہوا، اور اپڈیٹس یہ ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ 14 مئی سے پہلے حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی کو بھی تحلیل کر کے ایک ہی وقت میں الیکشنز کروائے جائیں، اور وہ جولائی میں یا اگست کے پہلے ہفتے میں کروائے جائیں۔ جو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ بہرحال اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کون سی تاریخ کو اسمبلیز کو تحلیل کرنا چاہیے اور الیکشنز کی تاریخ کیا ہوگی، اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ وہ ایک تحریری رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں گے کہ مذاکرات میں ہم نے کیا لچک دکھائی اور کیا کیا ہماری طرف سے ڈیمانڈز کی گئی تھیں، اور حکومت نے ان کی ڈیمانڈز نہیں مانی، جس کے بعد مذاکرات ناکام ہوئے۔ ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ فواد چودھری کے مطابق بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کرمنل پروسیڈنگز شروع کریں مریم نواز کے خلاف۔ مریم نواز نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز کے سگنیچرز کے لیے بشرا بی بی نے پیسے لیے، تو انہوں نے مریم نواز کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ مریم نواز نے بے بنیاد الزامات لگائے بشرا بی بی پہ، نہ ہی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی حکومت میں کوئی ان کا عمل دخل تھا۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ PDTV۔